سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، من استعاذ باللہ فاعیذوہ۔ پہلا جملہ فرمایا جو اللہ کے نام پر پناہ مانگے اسے پناہ دیا کرو، جو اللہ کے نام پر پناہ مانگے اسے پناہ دیا کرو۔ اس زمانے میں کہ جہاد کا سلسلہ عام تھا اور مجاہدین اکثر کہیں نہ کہیں جہاد کے لیے نکلا کرتے تھے، اب انہیں یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ اگر اس بارے میں تمہیں راستے میں کوئی اس طرح کا معاملہ آ جائے اور کوئی تم سے اللہ کے نام پر پناہ مانگے تو تم اسے پناہ دے دیا کرو، کوئی امان مانگے اللہ کے نام پر تو اسے بھی امان دے دیا کرو۔ دوسرا جملہ فرمایا، من سألکم باللہ فاعطوہ، جو اللہ کے نام پر سوال کرے اسے بھی عطا کر دیا کرو۔ اب یہاں اس جملے کی بڑی تفصیل طلب بات ہے کہ ہمارے ہاں تو آپ دیکھیں کہ پیشہ ور گداگر ہیں، تو ان کے حوالے سے ہمارے فقہاء اور مفسرین نے واضح طور پر لکھا کہ اگر آپ کو ان کے احوال کا پتہ ہے، جس طرح ہمارے یہاں اکثریت ہے، تو انہیں اگر کوئی دے تو اس سے تو بے جا گداگری کو تقویت ملے گی، اس لیے ایسے مانگنے والوں کو نہیں دیا جائے گا۔ یعنی اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ سے جو اللہ کے نام پر مانگے آپ کہیں جی ہم نے تو حدیث سنی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کے نام پہ مانگے اسے دے دو۔ تو اب یہ جو لوگ مانگنے والے ہیں ان میں تو اکثر جو ہے وہ پیشہ ور گداگر ہیں، اور آپ ان میں سے کسی سے کہیں کہ چلو آؤ تمہیں کام پہ رکھوا دوں، تو وہ کہیں گے نہیں ہم نے نہیں کرنا، وہ اس سے اپنی جان چھڑائیں گے۔ یعنی وہ خود اس معاملے میں راضی ہیں کہ ہم اس جو کام کر رہے ہیں ہمارا یہ کام بالکل ٹھیک ہے، نہ ہمارے ارباب اقتدار اس حوالے سے کچھ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ کسی زمانے میں اس پر سختی ہوئی تھی، لیکن آج پھر آپ دیکھیں کہ کسی بھی اشارے پر آپ رک جائیں تو وہاں پر گداگروں کی پوری ایک لائن ہے، اور آپ کسی ایک کو دے دیں تو اس کے بعد پھر لائن لگ جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اس جو ہے لعنت کا خاتمہ فرمائے کہ ہمارے ہاں یہ وبا جو ہے وہ عام ہوتی جا رہی ہے۔ اور اب تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خواتین اس بارے میں آپ کو نظر آئے گا کہ ہر جگہ پر کچھ نہ کچھ لکھ کے ایک سائن بورڈ اٹھا کے کھڑی ہوئی ہیں، جی اس طرح کا معاملہ ہے۔ یاد رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بہت سخت الفاظ ارشاد فرمائے کہ بلا ضرورت اگر کسی نے کسی سے مانگا تو اس کے چہرے پر قیامت کے دن داغ ہوگا۔ اب یہ سلسلہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، ایک نہ سمجھ میں آنے والا ایک معاملہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ و معمون فرمائے، اور اللہ تعالی اس خیر والے وقت کا صدقہ ہمیں اتنا عطا فرمائے کہ ہمیں کسی کی محتاجگی نہ کبھی۔ اس کا تیسرا جملہ اس روایت کا بہت اہم ہے، فرمایا من دعاکم فاجیبوا، جو تمہیں دعوت دے اس کی دعوت کو قبول کر لو، جو تمہیں دعوت دے اس کی دعوت کو قبول کر لو۔ 3 جملے ہو گئے، چوتھا جملہ اس سے بھی بڑا کمال کا ہے، فرمایا ومن اتی الیکم معروفا فکافئوہ، جو تمہارے ساتھ بھلائی کرے اس کا بدلہ دو، اگر بدلہ نہیں دے سکتے تو اس کے لیے اتنی دعائیں کرو کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تم نے اس کا بدلہ اتار دیا ہے۔ یعنی دیکھیں اسلام کیسا عظیم الشان درس دیتا ہے کہ بھلائی کا بدلہ بھلائی ہے۔ آپ اس کی مثال دیکھ لیں، ہم جب کسی کو سلام کرتے ہیں تو ہمیں سلام کے بارے میں بھی یہ درس دیا گیا کہ اگر کسی نے تمہیں السلام علیکم کہا تو جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہو، اگر کسی نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا ہے تو جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو۔ یعنی قرآن فرما رہا ہے اگر تمہارے ساتھ کوئی نیکی کا معاملہ کرے، وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ، اگر تمہیں کوئی دعا دے، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو تم جواب اس سے اچھا اس کو لوٹاؤ، اور ردوہا،
اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم جتنی بھلائی اس نے کی ہے اتنی تم اس کے ساتھ کرو۔ تو جب ہم ابتدا میں ملاقات کرتے ہیں اس میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ جو بھلائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرو۔ تو یہاں کتنی عظیم بات کی کہ اگر تم کسی کی بھلائی کا بدلہ نہیں دے سکتے، کسی کی نیکی کا، کسی کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے، تو تم اس کے لیے دعائیں کیا کرو، تم اس کے لیے دعائیں کیا کرو، یہاں تک کہ تمہیں یہ یقین ہو جائے کہ تم نے اس کا بدلہ اتارا۔ کتنا حسین سبق ہے۔ اور اگر ہم اس کی گہرائی میں جائیں تو سب سے پہلے وہ ہستیاں جن کا ہم پر احسان ہے ان میں ماں باپ سر فہرست، ہم ان کا بدلہ، چونکہ جب یہ کہا گیا کہ جو تمہارے ساتھ نیکی کرے تو سب سے پہلے تو ہمارے ساتھ نیکی ہمارے ماں باپ نے کی ہے نا۔ ہم کسی لائق نہیں تھے، کچھ کھا نہیں سکتے تھے، کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، ہماری ماں نے ہمارے ساتھ نیکی کی، ہمارے باپ نے ہمارے ساتھ نیکی کی۔ تو اب اس کا بدلہ کیا ہے؟ جہاں ہم انہیں کچھ دے سکتے ہیں وہاں کچھ انہیں دیں، جہاں دے نہیں سکتے وہاں پھر ان کے لیے دعائیں کریں۔ اور ہمارے ہاں تو بڑا ایک معاملہ، ہمارے پنجاب میں بالخصوص بعض معاملات ایسے ہیں کہ ہمارے ہاں گالیاں دینے کا رواج بڑا عام ہے، ماں باپ بھی، اولاد بھی، اور ہم نے یہ بھی سنا کہ پھر بعض اپنی ماں کو اپنے باپ کو بھی اس طرح کے الفاظ کہہ دیتے، پتہ نہیں کیسے کہہ دیتے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے کہ قرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا بدلہ دو، تو تم ان کا بدلہ اس طرح دے رہے ہو۔ اور اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں اساتذہ۔ ہماری زندگی میں، ہماری زندگی کو سنوارنے سجانے میں اساتذہ، چاہے وہ دینی اعتبار سے ہوں، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے، چاہے وہ اسکول کے ہوں، مدارس کے ہوں، آخر وہ ہمیں سنوار رہے ہیں۔ ہماری تعلیم و تربیت کے معاملے میں ان کا اہم کردار ہے۔ ہم ان کا بدلہ نہیں دے سکتے تو ان کے لیے بھی دعا کریں۔ اس کے بعد پھر ہماری زندگی میں بہت سے لوگ ایسے آ جاتے ہیں جو ہمارے ساتھ نیکی کرتے ہیں، جو ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ سے ان کے لیے بھی ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی رحمت کا معاملہ فرمائے۔ تو آپ دیکھیں کہ دین نے اس حوالے سے ہمیں کس قدر تعلیم دی کہ ہم اس قدر اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں کہ اللہ کے نام پر جو پناہ مانگے اسے پناہ دے دیں، کہ اس نے اللہ کا نام ذکر کیا، اللہ کے نام پہ سوال کرے، اس کی مراد کو، اس کے سوال کو پورا کرے، اور جو دعوت دے اس کی دعوت کو قبول کرے، اور پھر جو بھلائی کرے اس کے ساتھ بھی بھلائی کریں، اتنا کریں کہ اس کا بدلہ ہو جائے، نہ ہو سکے تو اس کے لیے دعا کریں۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالی ہم تمام پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، اور ہم تمام کو اپنی رحمت کا صدقہ رزق حلال، رزق فراخ نصیب فرمائے۔ ایک روایت میں بہت سخت جملہ ہے، بہت سخت جملہ ہے، فرمایا دو دوستوں میں جہاں جدائی ہوتی ہے نا، یہ کسی ایک کے گناہ کی شامت اعمال ہوتی ہے کہ دونوں میں جدائی ہو جاتی ہے، کسی ایک کا گناہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے دونوں میں جدائی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالی ہمیں گناہ سے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔